لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین اگر ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور یقیناً ناظرین اکرام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے وہی دین اس کائنات میں سب سے اچھا دین ہے۔ انسانیت کا دین اسلام ہے، اور انسان کا احترام جس قدر اسلام میں ہے اتنا آپ کو کسی دوسرے مذہب میں نظر نہیں آئے گا۔ انسانی اقدار، انسانی تہذیب کا خیال جتنا زیادہ اسلام میں رکھا گیا ہے اتنا کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ جب انسان کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو مسلمان پریشانی میں ہو یا نہ ہو مگر اسلام پریشان ہو جاتا ہے، اور اگر مسلمان سچا ہے، اسلام کا سچا پیروکار ہے، تو وہ بھی اسلام کو دیکھ کر یقینی طور پر پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسانیت کا جو احترام، انسانیت کا جو ہمیں طرز اسلام اور مسلمانوں میں نظر آتا ہے وہ آپ کو کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے گا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، سن 2020 صرف اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت کے لیے اضطراب کا سبب ہے، کرب کا سبب ہے، درد کا سبب ہے۔ ہر شہر میں اور ہر ملک میں موت کا رقص جاری ہے۔ موت بے خوف چاروں طرف گھوم رہی ہے اور زندگی سہمی ہوئی ہے، زندگی خوف زدہ ہے۔ لیکن یہ وقت گزر جائے گا۔ وقت انسان پر بڑے مشکل اس سے پہلے بھی آئے ہیں، مصیبتیں انسانوں پر اس سے پہلے بھی آئی ہیں، آلام اس سے پہلے بھی انسان نے برداشت کیے ہیں۔ وقت بار بار آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ عنقریب اس کا خاتمہ ہوگا اور انسانیت کی جیت ہوگی، اور جو ہم اس وقت خوف زدہ ہیں، دہشت زدہ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اس ماحول سے ہم باہر آئیں گے۔ کتنا تکلیف دہ یہ سال گزرا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، خاص کر اہل اسلام کے لیے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ تھا، یہ عبادتوں کا مہینہ، یہ عظمتوں کا مہینہ، یہ رفعتوں کا مہینہ، جس میں ہم جا کے مسجدوں میں تلاوت قرآن کرتے تھے، ہم جا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن اس بار ہم مسجدوں میں نہیں جا سکے، ہم اس بار تلاوت قرآن کرنے کے لیے مسجد تک نہیں پہنچ سکے۔ وجہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی ایک رخ ہے۔ ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی خوبی بھی مضمر ہوتی ہے۔ شاید اس کا سبب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مسجدوں میں نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہر گھر کو مسجد بنا دیا۔ ہم نے عبادتیں اپنے گھروں میں کیں، اتنی عبادتیں شاید کبھی ہم نے گھروں میں نہ کی ہوں گی جتنی اس سال کی گئیں، کیونکہ مسجدوں میں جا نہیں سکے۔ تلاوت قرآن گھر میں، اعمال شب قدر گھر میں، خاص کر شب قدر میں بھی بہت مسجدیں یاد آئیں کہ جو روحانی ماحول مسجدوں میں ہوتا تھا شب قدر میں، جس طرح سے بڑے اجتماع ہوتے تھے، جس طرح سے مومنین جمع ہو کے اعمال شب قدر کرتے تھے، اور پھر وہ نمازیں پڑھتے تھے قضاء عمرے کی، اور وہ دعائیں اور وہ تلاوت قرآن، وہ سب بہت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ اس کو بہت زیادہ محسوس کیا ہوگا۔ اب پھر کتنا سخت تھا آج کا دن جسے ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ ہم جمعۃ الوداع میں بھی جمعہ نہیں پڑھ سکے جا کے مسجد میں، اور نمازیں آج بھی گھر ہی پہ ادا کی گئیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ جب برس یہ گزر جائے گا اور نئے سال کا آغاز ہوگا، پھر ہم ہوں گے، وہی مسجدیں ہوں گی، وہی عبادات الہی ہوں گے،
وہی روحانی فضائیں ہوں گی، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید کا دامن ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے دعا گو ہیں کہ اے وقت کے امام ساری انسانیت کو اس عظیم ترین مصیبت سے نجات دے دیجیے، اور ہم سب پھر جس طرح سے عبادات کرتے تھے، جس طرح سے انسانی خدمات کرتے تھے، وہی سب کرنے لگیں، انسانی زندگی معمول پر آ جائے۔ اب کیونکہ 2 دن کے بعد عید قریب آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ جو حکومت نے احکامات جاری کیے ہیں ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان احکامات کا احترام کریں، اور حکومت نے لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں جو ہدایات جاری کی ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے کہ وہ سب ان احکامات کا حکومت کی جانب سے جو بھی احکامات اور جو ہدایات صادر کیے گئے ہیں ان کا احترام کریں، اور یہ سب جو حکومت کر رہی ہے ہمارے لیے کر رہی ہے، ہماری زندگیوں کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے کر رہی ہے، تو ہمیں قدم قدم پہ اپنے ملک کی حکومت کا ساتھ دینا ہے، اور اس مصیبت میں جس طرح سے ہماری حکومت لڑ رہی ہے اور جس طرح سے ہماری حکومت نے اقدامات کیے ہیں، تو ہمیں جس طرح سے آج تک ہم حکومت کا ساتھ دیتے آئے ہیں، آگے بھی ہم انشاءاللہ تعالی یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے ساتھ دیں گے حکومت کا، اور ان اقدامات کی پابندی کریں گے جو حکومت کی جانب سے ہمارے لیے ہدایات اور اقدامات دیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہ ہوں، اور جب اگلا برس آئے گا تو ہم یہ عبادات اسی طرح سے انجام دیں گے جیسے ہمیشہ دیتے آ رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں انشاءاللہ تعالی، اور امام زمانہ سے خصوصی استغاثہ کرتے ہیں کہ محرم ایام اعزا قریب آ رہا ہے، مولا اس سے پہلے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں تاکہ ہم فرش اعزا بچھا سکیں، اور ہم جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں، اور جس طرح سے عزاداری ہمیشہ کرتے آئے ہیں اس طرح سے عزاداری کر سکیں۔ مولا یہ رمضان تو ہم نے برداشت کر لیا، لیکن اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ محرم کا فراق برداشت کر سکیں۔ مولا اس وقت تک ضرور حالات کو سازگار بنا دیجیے گا تاکہ تمام محبان اہل بیت، تمام شیعان حیدر کرار عزاداری اس طرح سے کر سکیں جیسے ہم کرتے آئے ہیں۔ بس آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے ایک درخواست اور کروں گا کہ یہ فطرہ جو ہمیں چاند دیکھنے کے بعد ہم پر واجب ہو جاتا ہے اسے ادا کریں، اور نماز عید پڑھنے سے پہلے وہ ہمیں پہنچانا ہوتا ہے مستحقین تک۔ تو ظاہر سی بات ہے نماز عیدین تو اب مسجدوں میں نہیں ادا کی جائے گی، مگر جو وقت نماز کا ہے اس وقت تک یہ کوشش کریں کہ جو فطرے کی رقم ہے جو ہر انسان پر، ہر مسلمان پر جس نے روزے رکھے ہیں اس پر واجب ہے، اور جو کفیل ہے گھر کا، جو گھر کا سرپرست ہے، وہ 3 کلو آٹا، گیہوں، چاول، جو بھی غذا ہم استعمال کرتے ہیں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اب وہ اگر جیسے 25 روپے کلو اگر آٹا ہے تو ہم 75 روپے فی نفر ایک شخص کا دیں گے، اور اگر آٹا ہم 30 روپے کے حساب سے استعمال کر رہے ہیں یا 35 روپے کلو کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے دیں گے۔ اگر درمیانہ دیکھیں ہم، اگر 30 روپے کلو کے حساب سے تو 90 روپے ہوتا ہے، تو ایک نفر کا ہم 100 روپے بھی دے سکتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم 100 روپے کے حساب سے بھی فطرہ دے سکتے ہیں، اور اگر 25 روپے کے حساب سے تو 75 روپے عمومی طور پہ ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ کریں کہ کیونکہ یہ بہت سخت دور ہے ہر انسان کے لیے، بڑی مشکلیں ہیں غریب انسانوں کے لیے کہ جو روز کھاتے ہیں اور روز کماتے ہیں، اب وہ کما نہیں رہے ہیں مگر کھانے کا سلسلہ جاری ہے، کتنے مشکل دور سے وہ گزر رہے ہیں۔ تو فطرے میں اجلت کریں، کوشش کریں چاند رات میں ہی فطرہ مستحقین تک پہنچا دیں تاکہ جب عید کی صبح آئے تو ان کے گھر میں بھی چولہا روشن ہو سکے، ان کے گھر میں بھی خوشیاں آ سکیں۔ میں اسی درخواست کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اور انسانی سطح پر اپنے ملک کے رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں۔ ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ حکومت کی جانب سے جو ہدایات لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جاری کیے گئے ہیں ان کا احترام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔